ذکر کا بھی حکم دیا گیا، اور ذکر کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے، اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب تم مارکیٹ پلیسز میں جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ یہ تو سیکولر ایک سوچ ہے نا کہ مسجد میں آ کے اللہ یاد آئے اور مسجد سے نکلتے اللہ بھول جائے، مسجد سے نکلتے ہم بھول جائیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے سچ بھی بولنا ہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی ہے، کمٹمنٹ بھی نبھانی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ تو اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جب مسجد سے نکلو، جمعے کی نماز سے نکلو تو پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے میں، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ بھائی ابھی مسجد سے نکل کے نماز کا یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے نا نماز نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد سے نکل کے کیا کریکٹر ہے اور معاملات میں آپ کا کیا کریکٹر ہے۔ ادروائز آپ کو پتا ہے پھر وہ عبادت نہیں، وہ تو عادت ہے۔ جیسے ایک اسکالر نے کہا تھا نا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی چینج نہیں آ رہی تو پھر وہ عبادت ہے، عادت ہے، عبادت نہیں کر رہے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ سمجھنے کی۔ اسی طرح دیکھیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شی کیمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ٹائی یور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ، کہ تم اسباب اختیار ضرور کرو۔ یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ the people of Yemen used to perform Hajj without taking any provision with them۔ یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا، اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے، مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے اللہ معاف کرے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے یہ نازل کی، وہ آیت ہے کہ and take provision with you for the journey but the provision the best provision is التقوی۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ، کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں، اللہ کی بھی سنت ہے نا، اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچا۔ اس لیے اپنی پروویژن ساتھ لاؤ، لیکن بہترین پروویژن جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت جو ہمیں واقعہ ملتا ہے۔ تو اس لیے ریئل توکل مسلمان کا جو ہے وہ ہوپ ہے اللہ پہ، اور ایکشن بھی ہے، ود اے کام ہارٹ، اے پیسفل سیلف اینڈ اے ٹروتھفل فیتھ۔ کس چیز پر فیتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے محنت کر لی ہے، سامان تیار کر لیا، اب جو اللہ چاہے گا اور جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے دینا ہے تو ضرور دے گا، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ اور پھر پازیٹیو بھی رہنا اس بات پہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، by him in whose hand my life is, it is better for any one of you to take a rope, cut the wood from the forest, carry it over your back and sell it as a means of earning his living than to ask a person for something and that person may give him or not۔ یعنی ناپسند کیا گیا اس چیز کو کہ تم کسی سے مانگو، اور بہت بہتر ہے غیرت کے لیے کہ تم جو ہے نا وہ ایک رسی لو اور ایک کلہاڑی لے کر جو ہے وہ وڈ کو کاٹو، اور اس کے بعد اس رسی کے ساتھ باندھ کر اپنے کندھوں پر لاد کر جا کر بیچو اس کو، محنت کرو، بجائے کہ تم کسی سے مانگو، رائٹ۔ تو بہرحال یہ سبحان اللہ خوبصورت طریقہ، پریکٹیکل طریقہ، دوسرا طریقہ توکل انکریز کرنے کا، کیا کہ مینز بھی لینا لیکن ساتھ میں توکل بھی کرنا۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروفٹ زکریا علیہ السلام واز اے کارپینٹر بائی پروفیشن، یعنی زکریا علیہ السلام نے بھی محنت کی ہے، کارپینٹری کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر نبی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا تھا۔ اور یہ حدیث بھی سن لیں، صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، no one has eaten better food than that obtained through the hard labor of his hands۔ سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو ہارڈ ارنڈ ہو، خود اپنے ہاتھوں سے ارن کیا ہو، محنت کر کے۔ پروفٹ داؤد علیہ السلام would never eat except from the earnings of his own labor manual work۔ سبحان اللہ، حضرت داؤد کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اللہ نے ان لوگوں کو رتبہ نہیں دیا۔ اس کے بعد تھرڈ پریکٹیکل طریقہ توکل کو انکریز کرنے کا ہے توحید التوکل، یونیکنیس آف توکل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کی ریلائنس تب تک کریکٹ نہیں ہو سکتی، سچی نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اس کی پوری امید اللہ سے نہیں ہے۔ یعنی بیچ میں تھوڑی بہت امید کہیں اور ٹلٹ ہوئی، آئی انڈرسٹینڈ انسان ہیں اور کمزور ہیں، شاید یہ پرفیکشن کا درجہ ہم میں اس طرح نہیں ہے جیسے انبیاء میں تھا، لیکن بینچ مارک ہمیں ہائی ہی سیٹ کرنا ہے نا۔ ہم تو بڑے ویژن کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو تھوڑا بہت بھی نہیں ہوگا، اس لیے ہم بینچ مارک سیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ، تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ۔ اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ کسی کام کے لیے ایک میڈیسن لے رہا ہے، جب تک میڈیسن لے رہا ہے تو وہ کام ڈاؤن ہے اور وہ ریلیکسڈ ہے، لیکن
کسی وجہ سے میڈیسن چھوٹ گئی تو اسے انگزائٹی ہونے لگی, تو یہ تھوڑی توکل کی کمی ہے. دیکھیں میڈیسن آپ نے لے لی, مینز اختیار کر لیا, لیکن اب یہ کہ اگر چھوڑ بھی دی ہے تو ریلائنس اللہ پہ ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے گا شفا ضرور دے دے گا, میں نے مینز اختیار کی ہیں. تو اس لیے یہ بڑی تھن لائن ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ کہ صرف اس میں بھی توحید مینٹین کی جائے, توکل میں بھی, کہ نہیں ساری امید اللہ سے. ٹھیک ہے, اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے چیک کرنے کا, لٹمس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں, کہ آپ کے دل میں, آپ کا دل اس بات کی گواہی دے دے گا کہ تو آیا صرف اللہ پہ یقین کر رہا ہے یا کر رہی ہو, یا اس انسان سے بھی کچھ امید تمہاری جو ہے وہ جڑی ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مشکل کام, بٹ یہ بہت زبردست درجہ ہے. نمبر 4 پریکٹیکل وے ہے سیکنگ ہیلپ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان برنگنگ پیس, کامنس اینڈ ٹرانکویلٹی. تو توکل کا پریکٹیکل طریقہ ہے اللہ سے دعا کرنا. دعا نہیں کریں گے تو توکل کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے, تو دعا ہم نہیں کرتے, بہت سے لوگ اللہ معاف کرے اتنے ڈی موٹیویٹیڈ ہیں, دعا بھی نہیں کرتے. تو کچھ کر کے اپنے آپ کو منا کے اٹھا کے زبردستی ہاتھ اٹھا لیا کریں, یہی دعا کر لیا کریں کہ اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دے, میرا دعا کرنے کا دل نہیں کرتا. تو کریں اللہ سے, یہ دعا کریں انشاءاللہ, لیکن دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ بہت زبردست طریقہ ہے توکل کا. پھر یہ جی کہ پریکٹیکل طریقہ ہے کہ تھنکنگ گڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ایکسپیکٹنگ دا بیسٹ فرام ہم. یہ بہت زبردست طریقہ ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا, کہ ازمپشنز اچھی رکھنا اللہ کے بارے میں, کہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ زیادتی کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جو میں نے دعا کر لیا, اب جو آؤٹ کم آئے گا وہ اللہ کی طرف سے بیسٹ آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ توکل میں آپ کو انکریز کرے گا, یہ پازیٹیوٹی, یہ تھاٹ. نمبر 6 سبمیشن آف دا ہارٹ ٹو اللہ. پریکٹس کرتے رہنا اپنے دل کو بار بار. دیکھیں نا اللہ کی قرآن میں نے آپ کو سنایا تھا لاسٹ کلاس میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب قرآن ریسائٹ کیا جاتا ہے, قرآن کی ورسز, تو قرآن کی آیات ان کو ایمان میں انکریز کرتی ہیں, توکل میں انکریز کرتی ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو آیات پچھلے لیکچر میں بتائی تھی کہ ان کو نوٹ کر لیں, ایک فولڈر بنا لیں اپنے موبائل میں, اور ان آیات کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ, تاکہ آپ کا ہارٹ جو ہے نا اس میں ایمان جاتا رہے اور وہ سبمٹ کرے اللہ کے آگے. تو یہ توکل کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ التفوید, یہ ایک چیز ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے آتھورائزیشن, یعنی گیونگ فل پاور اینڈ آتھورائزیشن ٹو اللہ ان آل ونز افیئرس. دس از لائک دی ہیلپ لیس سن ہو گیوز ہز فادر فل آتھورائزیشن ان آل ہز افیئر. سبحان اللہ, جیسے ایک بچہ ماں کو فل آتھورائزیشن دے دیتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کو آتھورائزیشن دے دیتا ہے, کرتے ہیں نا ہم اس طرح دنیا میں. تو یہ اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے, اور اللہ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ کو فل سونپ دیا, اللہ بس میں نے سونپا آپ کو, اب میری زندگی اب آپ کے حوالے ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. اس کے علاوہ جی انشاءاللہ کچھ اور پریکٹیکل ٹپس کوئکلی, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں کہتے ہیں نا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو تنگی اور آسانی دونوں میں اللہ کو یاد رکھیں, یہ بھی توکل کی ایک پریکٹیکل جو ہے وہ مینیفیسٹیشن ہے. پھر جو ہے جی اس میں یہ بات پہ توکل رکھنا کہ ایون آفٹر آل دا ڈورز اپیئر ٹو بی کلوزڈ, اللہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ڈور کھول سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ثابت ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام ڈورز کلوز ہیں. جب وہ جو تھی خاتون عزیز مصر کی جو وائف تھی, اس نے بہلایا پھسلایا, تو یوسف علیہ السلام بھاگنا چاہ رہے تھے وہاں سے, لیکن تمام ڈورز کلوز تھے, وہ پھر بھی بھاگے اس توکل سے کہ اللہ نے بچانا ہے مجھے. تو ایکشن آپ نے لینا ہے, آگے سے ڈورز اللہ کھولتا جائے گا. تو کچھ لوگ ایکشنز ہی نہیں لیتے, مایوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں کہ ایکشن لینے کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو ایکشن لو تو صحیح, کوئی نہ کوئی سولوشن تو اللہ دے دے گا نا. اس سے توکل آپ کو, پریکٹیکل سٹیپ لینے سے آپ کو توکل ضرور نظر آئے گا, اور آپ کا توکل انکریز بھی ہوگا. پھر دیکھیے کہ ڈیلی ذکر اینڈ ریسٹیشن آف دا قرآن, یہ آپ کا توکل ڈیفینیٹلی بڑھائے, کیونکہ توکل از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایمان. ایمان قائم رہے گا, ایمان بڑھتا رہے گا, تو توکل بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. اور پھر استغفار کرنا بہت زیادہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنا, اس سے توکل ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہت بڑھتا ہے, کیونکہ جب آپ استغفار کرتے ہیں دل کا میل دھلتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. تو یہ بہت پریکٹیکل سٹیپ ہے. اور پھر شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرنا, یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے. شیطان جب آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے, بہت ڈسکریج کرے, خیالات آئیں نیگیٹو, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو وارڈ آف کریں, اس کے وسوسوں کو, اور یا وضو کر لیں, یا بس اللہ سے پناہ مانگیں شیطان کے حوالے سے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ, رقیہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اپنا خیال رکھیں, اپنے مائنڈ کا, اپنے ہارٹ کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اس کے علاوہ کچھ اور بہت پریکٹیکل ٹپس انشاءاللہ. ٹرسٹنگ ان اللہ آلسو انوالوز ٹیکنگ کیئر آف ون سیلف. دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کمپنی سے سراؤنڈ نہیں کریں گے, پریفریبلی وہ کمپنی جن کا بہت اسٹرانگ بلیف ہے اللہ پہ,
تو پھر ظاہر ہے توکل شاید بلڈ نہ ہو. جتنا مرضی آپ اپنے اوپر کام کر لیں لیکن آپ بیٹھ ہی ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جن کے منہ پہ ہر وقت شکایت ہے, یا بس ان کے عمل میں نہ کوئی توکل ہے اور ان کے عمل میں جو ہے نا وہ بس آپ کو اللہ نہیں نظر آ رہا, یعنی اسٹرانگ ریلیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, تو پھر یہ آپ کو کمپنی چینج کرنی پڑے گی اور زیادہ ان لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا جو انشاءاللہ پازیٹیو کمپنی ہے. اس سے آپ کا ضرور توکل بڑھے گا اور اپنے آپ کا خیال رکھنے کا یہ حصہ ہے کہ اپنی کمپنی کو دیکھنا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.